ٹیویوں پر بیٹھ کر تم مرزائیوں کی حمایتیں کرتے ہو، پھر تم مرزائیوں کے حقوق کی بات کرتے ہو، پھر حضور کی ختم نبوت پر بار بار تم حملے کرتے ہو۔ مولانا روم فرماندے نا، تو وفا ساڑھے کولوں سیکھی، جدوں وفا کرن دی واری آئی پھر تو غیراں نال وفا کر رہے ہو۔ کلمہ تم نے رسول اللہ کا پڑھا ہے تو مرزائیوں سے اتنی ہمدردی ہمیں بھی بتاؤ۔ مولانا روم فرماندے اے تو گوہر تے موتی ساڑھے کولوں لے، جدوں نچھاور کرن دی واری آئی تے پھر تو غیراں دی جھولی چ پا رہے ہو۔ اور پاکستان بنیا حضور دے نام نال، اور اتنے وڈے وڈے عہدے تانوں صرف پاکستان دی وجہ تو ملے، اتوں لے کے تھلے تاکہ سارے میری گل سن لو تے کان کھول کے سن لو۔ عہدے وڈے وڈے تسی اسلام دے نام تے لے کے بیٹھے ہو، ارباں روپے تسی پاکستان دے نام تے کھاندے ہو، وڈے وڈے عہدے لے کے، تے جدوں انہاں عہدیاں دے استعمال کرن دی واری آئی تے تسی مرزائیاں دے حق وچ استعمال کردے ہو۔ اور تانوں رب نے اس واسطے وڈے وڈے عہدے دتے، پاکستان اس واسطے بنیا سی، اور لکھاں مسلماناں قربانیاں اس واسطے دتیاں سن کہ ایتھے مرزائیت نوں تے لے آیا جائے گا، ہر 2 مہینے بعد مرزائیاں دی گل ہوئے گی۔ نا 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 نا، جب رسول اللہ آ گئے تو سیکنڈ کے بھی کروڑوں حصے کیے جائیں تو کسی اور کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ جب بھی کوئی بات ہوگی تو رسول اللہ کی بات ہوگی۔ یہ جس نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے وہ جوانوں سے لے کر دودھ پینے والے بچے تک، جو حضرت بلال نے اتنے مشکل حالات میں نعرہ لگایا تھا نا، لبیک و سعدیک وانا فداؤ کا، یہی ہمارا نعرہ ہے صدیوں بعد۔ بال کہتا ہے لا نبی بعدی ذی احسان خداست، اور پردہ دین ناموس مصطفیٰ است، اور قوم را سرمایہ قوت ازو، اور حفظ سر وحدت ملت ازو۔ اقبال کہتا قیامت تک امت مسلمہ اگر پوری طاقت اور کر و فر کے ساتھ کھڑی ہے تو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کر کے کھڑی ہے۔ اقبال کہتا ہے رسول اللہ کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا، اور قیامت تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضور کے بعد کوئی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں۔